کہا گیا وہ محب وطن ہے، جواب سائفر کیس میں آیا۔ کہا گیا وہ ایماندار ہے، جواب توشہ خانہ میں آیا۔ کہا گیا وہ دیندار ہے، جواب عدت نکاح کیس میں آیا۔ السلام علیکم ناظرین، ایمان نواز آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج دو بڑے کیسز کے بعد عمران خان کے تیسرے بڑے فیصلے میں آج فیصلہ آ گیا ہے تیسرے بڑے کیس میں، اور ہیٹرک ہو گئی ہے جی عمران خان کی۔ پہلے مقدموں کی سینچریاں ہوئی اور آج تیسرا جو فیصلہ آیا اس میں ہیٹرک ہو گئی ہے۔ سول جج قدرت اللہ نے آج فیصلہ سنا دیا۔ دوران عدت نکاح کا یہ کیس تھا اور کافی عرصے سے اس پر بحث چل رہی تھی، کافی عرصے سے یہ معمہ بن چکا تھا، لیکن آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اور دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ معزز جج نے ملزمان کو پیش کرنے کا کہا، پھر کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی جب موجود تھے ان کی موجودگی میں آج سزا سنائی گئی اور 14 گھنٹے طویل سماعت ہوئی، پھر ٹرائل مکمل کیا گیا۔ بڑی جلدی میں رات گئے تک سماعت جاری رہی اور پھر جی فٹافٹ فیصلہ سنا دیا گیا، جیسے دو بڑے کیسز میں فیصلہ سنایا اور بڑی سزائیں، میکسیمم سزائیں دی گئی۔ اس فیصلے میں بھی 496A کے تحت سزا دی گئی ہے، جو کہ ایک میکسیمم سزا ہوتی ہے۔ اور اتنی کڑی سزائیں عمران خان کو کیوں دی جا رہی ہیں، عوام بھی بڑی جواب طلب ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ فیصلے میں کہا گیا کہ خاور مانیکا اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔ ناظرین، یہ وہی خاور مانیکا ہیں جب 2017 میں ان سے 2018 میں وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جی پاک بی بی ہیں اور ان سے پاک کوئی ہے نہیں، پاکیزہ کوئی ہے نہیں، بشریٰ بی بی ایک بڑی مقدس شخصیات ہیں۔ لیکن اس کے بعد اچانک ان کی گرفتاری ہوتی ہے اور گرفتاری کے بعد وہ ایک دم سے ایک انٹرویو میں نازل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، میرا بیٹا ذہنی مریض بن گیا۔ تو آپ کے اگر یہی سارے معاملات تھے تو اس انٹرویو دینے کی کیا ریزن تھی، اور اگر یہ انٹرویو آپ پریشر میں دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی پریشر میں بہت سارے لوگوں نے کافی زیادہ پریس کانفرنسز کی اور کافی زیادہ بیان دیے، تو یقینی طور پر مے بی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ ان کو اس بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہو۔ یہ تو سب خیر باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ناظرین 2017 میں یہ معاملہ تھا، پھر آج 2024 میں اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ 5 سال وقفہ جو ہوا ہے یہ بھی بڑا جواب طلب ہے کہ اتنی دیر سے اس چیز کو کیوں کھولا گیا، اور عمران خان کے خلاف کوئی اہم کیسز ان کو نہیں مل رہے تھے۔ پہلے بولا کہ جی سائفر والا معاملہ انہوں نے کھول دیا، حالانکہ بطور سیاسی جماعتوں کے سائفر تو تھا ہی نہیں۔ مریم نواز بھی کہتی رہی کہ سائفر تو تھا نہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا لہراتا رہا، چور اپنے جلسوں میں کاغذ کا ٹکڑا لہراتا رہا۔ تو اگر سائفر نہیں تھا تو اس میں سزا کیوں دی گئی؟ پھر جی توشہ خانہ کا کیس سامنے آیا، جو توشہ خانہ جس سے باقی سب نے بھی استفادہ حاصل کیا، لیکن جب عمران خان کی باری آئی تو وہاں پر ترازو اور انصاف کے پلڑے برابر نہ رہے، افسوس۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ خاور مانیکا جو آج اتنے بول رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ پہلے آپ کے بیان میں اور اب آپ کے بیان میں اتنا تضاد کیوں ہے، پہلے آپ یہ چیزیں کیوں نہیں بولے؟ اور اب یہ باتیں بھی ہیں سامنے کہ جب اس سب سماعت ہو رہی تھی اس فیصلے کی، دوران عدت نکاح کے اس فیصلے کی، تو یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ خاور مانیکا بشریٰ بی بی کے سامنے جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے اور ان کو ایک سوری کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ہے کہ اس کے پیچھے وہ پریشر ہے ان کے اوپر کہ ان کو ایسا بیان دینا ہے۔ ناظرین عدت کیس جب کا فیصلہ آیا، دوران عدت نکاح کا جب فیصلہ آیا، اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے صحافیوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ 200 کیسز بنائے گئے ہیں مجھ پر، آج تک کسی کے خلاف اتنے کیسز نہیں بنائے گئے، نہ ڈیل کروں گا، نہ ڈیل کروں گا، مر جاؤں گا، کبھی ڈیل نہیں کروں گا۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، JIT بنی، لیکن سب کیسز ختم کر دیے گئے۔ شہباز شریف کے خلاف FIA کا مضبوط کیس تھا، وہ بھی ختم کیا گیا۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ عدت کا معاملہ قرآن مجید میں ہے، سب واضح ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، باہر سے غلام آ گیا ہے اور اب وہ ان کی نوکری کرے گا۔ بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ خان کا پہلے دن سے
یہی بیان ہے کہ نہ ڈیل کروں گا مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا، میں نواز شریف کی طرح کسی ڈیل کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور خان کی ایک چیز تو قابل ذکر ہے، جس طریقے سے وہ نڈر لیڈر ہے اور جس طریقے سے وہ کھڑا ہے، اس کے اوپر جتنے مقدمے ڈالے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے بیک ٹو بیک کیسز میں سزائیں سنائی گئی ہیں، چاہے وہ سائفر ہو، توشہ خانہ ہو اور اب دوران عدت نکاح، جو کہ میرا ایک اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ ان کا نجی معاملہ تھا. اور اگر عورت اٹ سیلف یہ بات کہہ دے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. مفتی جو سعید ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی بیان الفی میں کہ اگر خود عورت یہ بات کہہ دے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے تو جی اس کی معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر معاملہ ختم ہو گیا تو پھر آج یہ سب کیوں ہوا؟ اور سوال یہ ہے کہ اتنی میکسیمم سزا 496 کے تحت، باقی سب آپ کے لاڈلے ہیں، باقی سب کے کیسز پھر آپ نے کس بنیاد پر معاف کر دیے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج بیرسٹر گوہر نے اس فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی توقع تھی کہ اسی طرح کا فیصلہ آئے گا اور فیصلے کے خلاف ہم ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں اپیل کریں گے. اور یہ کیس جو ہے سیاسی بنیادوں پر بنایا جا رہا ہے، سب سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ سب غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. ماہر قانون سے بھی ہماری آن اینڈ آف بات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ یہ کیسز بوگس ہیں، یہ ان میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. لیکن یہ جب کیسز اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے تو یہ کیسز قلعدم قرار دے دیے جائیں گے. سائفر کا معاملہ ہو گیا یا توشہ خانہ کا ہو گیا تو یہ قلعدم قرار دے دی جائیں گے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے. اور بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. پہلے جی بلے کا نشان لیا گیا، نہ آپ الیکشنز میں جانے دے رہے ہیں، نہ آپ انہیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، اور جو ان کے نجی معاملات ہیں آپ ان میں بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں. اور کسی طریقے سے بس آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا جائے، جو کہ آپ لگا بھی رہے ہیں. لیکن اب اس سب میں ناظرین ایک چیز کہ اتنے کیسز آئے اور یہی ایک چیز تصور کی جا رہی تھی کہ اب جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ اشتعال انگیز کارروائیاں کریں گے، وہ توڑ پھوڑ کریں گے، باہر نکل کر احتجاج کریں گے. لیکن ایک چیز اور اسٹریٹجی حکمت عملی عمران خان کی کہ انہوں نے تمام کیسز کے فیصلوں کے بعد اپنے کارکنان سے یہی اپیل کی اور یہی میسج کیا کہ آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے، الیکشنز پر فوکس کرنا ہے، آپ لوگوں نے کوئی ایسے کام نہیں کرنا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی احتجاج نہیں کرنا، آپ لوگ اپنے الیکشنز پر فوکس رکھیں. کیونکہ 8 فروری ہی ناظرین وہ دن ہے جس دن آپ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا جواب وہ 8 فروری کو ہی دے سکتے ہیں. اسی لیے بانی پی ٹی آئی بھی بار بار اسی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی نظریں، اپنا فوکس الیکشنز پر رکھیں. اس کے ساتھ ناظرین احتساب عدالت کے جو جج ہیں محمد بشیر، جنہوں نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا دی، حالانکہ بشرا بی بی کا کہیں ذکر نہیں تھا توشہ خانہ میں، اور پھر بھی ان کو جو ہے سزا دی گئی، ان کو اس میں شامل کیا گیا. تو اب محمد بشیر نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ تک چھٹی کی درخواست کی. انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی دے دی جائے، برائے مہربانی مزید کیس اب وہ نہیں سنیں گے. انہوں نے حال ہی میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 14 سال کی قید دی تھی، اور انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیب کے ایک اور جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کے بھی سماعت وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے وجہ یہی بتائی ہے کہ میری صحت خرابی ہے، اور یہ بھی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ میں ہائپر ٹینشن میں ہوں جس کی وجہ سے میں چھٹی چاہتا ہوں. یہ تھی آج کی تمام اہم ڈیولپمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین الیکشن 2024 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. کتنے زیادہ شفاف ہوں گے یہ پوری عوام جانتی ہے. یہ پہلے الیکشنز ہیں جس میں عوام کو آلریڈی انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ عوام کو پتہ ہیں. پوری عوام جان چکی ہے کہ کس نے ڈیل کی ہے، کون اگلا وزیر اعظم بنے گا، چوتھی بار کون وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور کس کے تحت بننے جا رہا ہے، عوام سب جان چکے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جائیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہو رہے. ہم نے دیکھا کہ دن بہ دن ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ان کے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ بڑے ہمت اور نڈر ہیں، اور وہ اپنے کارکنان سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ کریں، پرامن رہیں. بیرسٹر گوہر نے بھی بار بار یہی بات کی کہ آپ لوگ پرامن رہیں، اپنی توجہ جو ہے وہ 8 فروری پہ رکھیں، کیونکہ یہ سب کیسز کے فیصلے ان ٹائمنگز میں آنا مین مقصد یہی ہے کہ الیکشن سے توجہ ہٹ جائے، کارکنان جو ہیں وہ توڑ پھوڑ میں مصروف ہو جائیں، احتجاج کریں، اور پھر یہ ان کی گرفتاریاں ڈالیں اور 8 فروری کو جو ہے وہ ٹرن آؤٹ نہ ہو سکے. تو 8 فروری کو جو ناظرین جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ اس ظلم کا بدلہ لیں تو وہ 8 فروری کو پھر اپنے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ دے سکتے ہیں،
کیونکہ بہت ہو گیا ہم چپ رہتے رہتے، ہمیں 76 سال ہو گئے۔ قائد کی جب ایمبولنس خراب ہوئی، وہ بیمار تھے، تب بھی ہم چپ رہے۔ فاطمہ جناح پر غداری کے الزامات لگائے گئے، ہم تب بھی چپ رہے۔ اور اسی طرح بھٹو کو پھانسی ہو گئی، بے نظیر کو سریعام قتل کیا گیا، ہم تب بھی چپ رہے۔ لیکن کیا اب ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو اب چپ رہنا چاہیے؟ نہیں۔ اور اس کا آخری حل یہی ہے کہ 8 فروری کو آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور اس ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آپ اس شخصیت کو ووٹ دیں جو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ نے کے بعد